بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وینس اسپورٹس کے ساتھ آپ کا میزبان شہزادہ معین حاضر ہے، اور آج ایک بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے، کیونکہ پورے پاکستان میں انٹر اسکول ٹورنامنٹ اب اختتام پذیر ہو رہے۔ تو کراچی میں بھی آج فائنل میچ کھیلا گیا، اور اس فائنل میچ کے مہمان خصوصی تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی۔ ان کے ساتھ ساتھ دیگر کرکٹرز بھی یہاں پر موجود تھے، اور گراس روٹ لیول سے جو ہم اکثر بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ واقعی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب گراس روٹ لیول سے کرکٹ کو پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے 2026 میں کتنے ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 ٹورنامنٹ کھیلنے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ کتنی سیریزیں پاکستان نے کھیلنی ہیں، ٹیسٹ سیریزیں، اس پہ بات رہے گی اپنے شو کے اندر۔ اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو پہ موجود ہیں جاوید اقبال بھٹی صاحب، ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، جہاں پر بہت سے اچھے اقدامات پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہی ہے، وہاں پر ہم ہمیشہ بات کرتے رہے کہ اسکول کرکٹ کو پروان چڑھا جائے۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے انٹر اسکول ٹورنامنٹ کرایا، اور ساتھ ساتھ کراچی میں بھی یہ ٹورنامنٹ جاری تھا۔ آج اس کا فائنل میچ بھی کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں مہمان خصوصی کے طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی آ رہے ہیں، دیگر اور کرکٹرز موجود ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا انیشیٹو ہے، اور اس سے بڑھ کر ان بچوں کے لیے حوصلہ افزائی ہوگی کہ یہاں پر محسن نقوی ان کے درمیان ہوں گے؟ بالکل معین بھائی، جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ ہم محسن نقوی صاحب سے ہمیشہ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک آپ گراس روٹ لیول سے جو ہے کرکٹ کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ کو اچھا ٹیلنٹ میسر نہیں آئے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کرکٹ جو ہے ہمیشہ سے اسکول کرکٹ یا کالج یا یونیورسٹی یا کلب کرکٹ ڈپارٹمنٹ یہاں سے آتی تھی، اور جیسے ابھی محسن نقوی صاحب نے یہ جو اسکول ٹورنامنٹ جو کروانے کا جو فیصلہ کیا تھا، اور آپ کو پتہ پورے پاکستان میں تقریباً سینکڑوں کے حساب سے اسکول کے بچوں نے اس میں حصہ لیا، اور یہ بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ حوصلہ افزا چیز تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سائے تلے جو ہے یہ ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوا، اور آج جس طریقے سے فائنل کھیلا جا رہا ہے کراچی میں، اور محسن نقوی صاحب یعنی کہ ہمارے کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں بذات خود جو ہے اس تقریب میں تشریف لائے، اور آپ کو پتہ سابق کرکٹرز بھی ان کے ساتھ ہی، اور تمام عہدیداران ان کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آپ نے بچوں کا ایک جذبہ دیکھا، ایک ولولہ دیکھا کہ اپنے درمیان انہوں نے جب محسن نقوی صاحب کو دیکھا تو ان میں جو ہے اور بھی محنت کرنے کی جو لگن تھی اور بھی ابھر کر سامنے آئی، اور جس طریقے سے بچے پرفارم کر رہے ہیں، اور محسن نقوی صاحب نے ان کا جو حوصلہ بڑھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کے لیے جو ہم گراس روٹ لیول کی ہمیشہ سے بات کرتے تھے، تو محسن نقوی صاحب نے اب اس پہ جو ہے ترجیح دے دی ہے، اور اس پہ اب انہوں نے بہت زیادہ خود دلچسپی لے رہے ہیں۔ اگر چیئرمین صاحب خود دلچسپی لیں گے تو اندازہ کریں۔ دلچسپی وہ ہر سطح پر لے رہے ہیں کرکٹ کی بہتری کے لیے، اور سب سے بڑھ کر انٹر اسکول ہمیشہ ہر پلیٹ فارم سے جو ہے ہمیشہ ایک ہی آواز نکلتی رہی کہ یہاں سے ہم نے گراس روٹ لیول سے اچھے پلیئرز نکالنے ہیں۔ ماضی اگر ہم چلے جائیں، جاوید میاں ہمارے پاس اسکول لیول کی کرکٹ کھیل کر آئے، شعیب محمد اسکول لیول کی کرکٹ کھیل کر آئے، لیکن اب پچھلے چند عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ گراس روٹ لیول سے ہٹ کر جو لیگز ہوتی ہیں ان کی بلبوتے پر جو ہے پلیئرز کا انتخاب ہوتا رہا۔ اگر ان گراس روٹ لیول پر ان پلیئرز سے اگر اچھے پلیئرز ہمیں مہیا ہو جاتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا اقدام کہہ سکتے ہیں محسن نقوی صاحب کا، کیونکہ انہوں نے صرف ایک صوبے کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے تمام صوبے کو پاکستان کی ترجیح دی، اور وہاں پر ٹورنامنٹ پورے صوبے کے اندر کرائے۔ بالکل، دیکھیں جس طریقے سے محسن نقوی صاحب نے، جیسے ابھی آپ اس انٹر اسکول ٹورنامنٹ جو تھا وہ پورے پاکستان میں ہوئے، تقریباً 400-450 اسکولز جو ہے وہ اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، اور پھر چلتے ہوئے ٹورنامنٹ اب آگے بڑھتا جیسے فائنل کی طرف آ رہا ہے۔ اور جیسے ابھی آپ نے بات کی، اس سے پہلے جو ہے یہ اسکولوں سے کالجز سے پلیئر نکل کر آتے تھے، جب انٹر اسکول یا انٹر کالج ٹورنامنٹ ہوتے تھے وہاں سے پلیئر آتے تھے، جیسے ابھی آپ نے مثال دی جاوید میاں کی، شعیب کی، اور بھی بہت سارے پلیئر ہیں، اگر ہم نام لینے بیٹھے تو بالکل پروگرام ہی اینڈ ہو جائے گا، اتنے پلیئر اسکول لیول سے آتے تھے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے ایسا ہو گیا تھا کہ مختلف اکیڈمیز جو ہے وہاں سے پلیئر آ رہے ہیں یا لیگ سے پلیئر آ رہے ہیں۔ یہ جو ٹریک تھا یہ شارٹ ٹرم کرکٹ تھی، اور غریب گھرانے کا بچہ آ رہا تھا، بالکل ایسا ہی ہے، اور اسکول لیول سے جو ہے غریب گھرانے کے بچے آتے تھے، ٹیلنٹ بائی برتھ جن میں ٹیلنٹ ہوتا تھا وہ اوپر آتے تھے۔ اب اکیڈمیز سے آتے ہیں یا لیگ سے آتے ہیں، وہ لانگ ٹرم منصوبہ نہیں ہے تو شارٹ ٹرم ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی کیمیو کھیلنے کے بعد یا اوورز کرانے کے بعد، وکٹیں لینے کے بعد تو وہ ٹیموں میں آتے، وہ جو ہے تسلسل سے پرفارم نہیں کر پاتے۔ جس طریقے سے اگر آپ گراس روٹ لیول کی بات کرتے ہیں، انٹر اسکول سے، انٹر کالجز سے جو پلیئر آتے تھے، اور خاص کر ڈپارٹمنٹ سے جو پلیئر آتے تھے،
وہ جو جب اپنی خدمات قومی ٹیم کو سرو کرتے تھے تو بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ منسلک رہتے تھے. اور جیسے آپ اکیڈمیز کی بات کر رہے ہیں, اکیڈمیز کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے پری پیڈ ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ اکیڈمی میں جاتا ہے, اکوپمنٹ خرید سکتا ہے اور وہاں جا کے نیٹ کرتا ہے, کوچز کی فیسیں دیتا ہے, تو وہی کر سکتا ہے. لیکن جو نیچرل ٹیلنٹ ہے جو گراس روٹ لیول انڈر اسکول سے آتا تھا وہ آنا بالکل رو مٹیریل بند ہو اس گیا تھا. قسم کے ٹورنامنٹ ہوتے رہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گراس روٹ لیول سے جو ہے لڑکے نکل کر سامنے آئیں گے. اور پھر ساتھ ساتھ کیونکہ محسن نقوی ایک اچھا اقدام کر رہے ہیں اور گراس روٹ لیول کے لیے لیکن ان بچوں کے لیے ایک اکیڈمیز بنانا بہت امپورٹنٹ ہوگا. اگر پورے پاکستان سے اس وقت ہم دیکھیں تو انٹر اسکول ٹورنامنٹ منعقد ہوا پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام. اگر ہر اسکول سے جہاں پر مقابلے ہوئے جس نے بھی ٹائٹل جیتا تمام ملک بھر کے اندر, تو وہاں پر جو لڑکے ٹیلنٹڈ ہیں نا تو انہیں کم از کم ایک دفعہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے سائے تلے رکھنا ہے اور ان کو ضائع ہونے نہیں دینا ہے. دیکھیں اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اتنا اچھا جو انیشیٹو لیا ہے اس پہ انٹر اسکول ٹورنامنٹ پہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو ٹورنامنٹ ہوا ہے اور جن جن پلیئر نے جس اسکول کے بچے نے پرفارمنس دیے, ظاہر ہے ان کے کوچز بھی بیٹھے ہوں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی نہ کوئی نمائندہ تو لازمی ہوگا اور ان کے پاس ان کی اسکور شیٹیں بھی آتی ہوں گی. اب وہاں سے دیکھیں اگر آپ نے را مٹیریل تیار کرنا ہے تو وہاں کے بچوں کو جو ہے ان کا ایک پول بنا ہے. آپ کے پاس نیشنل اکیڈمی ہے, ہائی پرفارمنس سینٹر ہے, وہاں کے کوچز کے حوالے ان بچوں کو کریں جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں ہوتا ہے. تو گراس روٹ لیول جو اسی طرح سے مضبوط ہوگی. اب جس بچے نے پرفارمنس کی ہے انٹر اسکول ٹورنامنٹ میں ان بچوں پہ آپ نظر رکھیں اور انہیں وہ سہولت دیں جو ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا فرض بنتا ہے کہ جب آپ نے اتنا بڑا ٹورنامنٹ کروا دیا ہے اور جو پلیئر ابھر کر سامنے آئے, وہ چاہے بالرز کی شکل میں ہو, بیٹسمین کی شکل میں ہو, فاسٹ ہو یا اسپنر ہو, تو ان تمام پہ نظر رکھیں. ایک بہت بڑی اکیڈمی میں جو ہے ان تمام بچوں کو کسی اچھے کوچز کے حوالے کیا جائے. وہاں سے اور یہ نکل کر جب آپ انٹرنیشنل کی طرف قدم رکھیں گے تو آپ کی بینچ اسٹرینتھ ہے وہ الحمدللہ, جیسے آج کے دنوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو انڈر 19 کو دیکھ لیں, آپ ہمارے پلیئر کو دیکھ لیں جو شاہین سے ان کو دیکھ لیں, اور آپ بالکل نیشنل ٹیم کو, تو ہمارا جو ڈگ آؤٹ ہے بالکل پیڑ سے بھرا ہوا ہے. تو اگر ہم انٹر اسکول سے جو بچے ٹیلنٹڈ ہیں ان پہ بھی اگر توجہ دیتے تو الحمدللہ آنے والے دنوں میں جو ہے ہمارے کو پلیئروں کی کوئی کمی نہیں ہوگی, پلیئر کی کمی نظر نہیں آئے گی. اور یہاں پر میں کیونکہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ بہت سے اچھے فیصلے کر رہا ہے, لیکن یہاں پر میں ایک چیز ضرور جاوید صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا. پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اب رول ادا کرنا ہے اور اس پہ جس طرح انٹر اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے بچے نکل رہے ہیں, تو یقیناً ہاکی کا جذبہ بھی کھلاڑیوں کے اندر موجود ہے اور پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے. جاوید اقبال بٹی صاحب, اگر ہم بات کریں گراس روٹ لیول پر تو بہت سے ایونٹ ہاکی کے حوالے سے نہیں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان ہاکی فیڈریشن جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ ایونٹ کرا رہا ہے, تو اگر اسی طرز پر پاکستان ہاکی فیڈریشن بھی ایونٹ کرائے ہاکی کے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آج ہم فقدان نظر آ رہا ہاکی کے لیے, تو وہاں پر آپ اچھے پلیئرز کا انتخاب کر سکتے ہیں ایسے ایونٹ کرا کے؟ بالکل. دیکھیں جی ہاکی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پلیئرز کا فقدان ہے, فقدان بالکل نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہاکی پہ گراس روٹ لیول پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا, اور پاکستان ہاکی فیڈریشن میں جیسے ہم نے اسی پلیٹ فارم سے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات سنبھالے ہیں, وہ چاہے کرکٹ ٹیم کے ہو, چاہے ہماری سالمیت کا مسئلہ ہو, انڈیا کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہو, انہوں نے برابری کی سطح پہ سارے معاملات سنبھالے ہیں. تو اسی طریقے کا کوئی پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کوئی چیئرمین آیا ہے جو گراس روٹ لیول سے ہاکی جو ہوتی تھی وہ انٹر اسکول سے شروع کرے, انٹر کالج جائے, انٹر یونیورسٹی جائے, ڈپارٹمنٹل کی طرف جائے. دیکھیں ہمارے پاس را مٹیریل بہت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر ہاکی کو بھی اسی طریقے سے, اگر جس طریقے سے ہاکی چل رہی ہے, آپ کو پتا جب تک ان میں ایک گروپ بندیاں ہیں, مختلف ایسوسیشن ہیں, تو یہ چل رہی, تو آپ پلیئرز کا کہاں سے سوچیں کہ ہمارے پاس پلیئر آئیں گے. میں آپ سے بات کروں گا قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے, اور پلیئرز کے لیے ایک موقع ضرور ملنا چاہیے. اگر وہ موقع
यहाँ पर हॉकी के हवाले से मिलता दिखाई देता है, तो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होगी कि हम आज भी तलाश अच्छे प्लेयर्स करते दिखाई दे रहे हैं हॉकी के। लेकिन जो बात मैंने कही ना कि फुकदान, आज भी फुकदान है, लेकिन जावेद साहब इससे एग्री नहीं कर रहे हैं। मज़ीद जावेद साहब से भी बात करते हैं। जी जावेद साहब, फुकदान की बात अगर मैं करूँ तो वाकई नज़र आ रहा है एक फुकदान के हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। हॉकी स्कूलों से शुरू होगी तो मैं समझता हूँ कि अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे। देखिए, मैं आपसे एग्री नहीं करता कि हॉकी के प्लेयर का फुकदान है। देखिए, प्लेयर तो मौजूद है, लेकिन आप उन्हें वो स्टेज तो प्रोवाइड करें। जैसे अभी क्रिकेट की बात कर रहे थे कि इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, आप इतना अरसा हुआ हमारे कानों में ये सुने हुए कि इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट, इंटर स्कूल यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, ये सारी चीजें ना होने जावेद साहब स्कूलों की सतह पर अगर हम देखें तो हॉकी की टीम ही नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है ऐसी चीज़ें। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि फुकदान है। अगर स्कूलों की सतह से हमें अच्छे हॉकी के प्लेयर्स मिलेंगे, जब स्कूलों में हॉकी की टीम बनेगी तो हमारे लिए हॉकी के लिए अच्छे प्लेयर्स मिलते दिखाई मैं फुकदान इस वजह से कह रहा हूँ कि जब तक हॉकी फेडरेशन का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी प्लस आए, आप देखें नूर खान का भी एक सुनहरी दौर गुजरा है जब हॉकी हमारी अरूज पर हुआ करती थी। आप एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आए जो सिर्फ हॉकी पे तवज्जो दे। ये अपनी ग्रुप या ये एसोसिएशन या ये मेरे प्लेयर ये उसके प्लेयर, उससे निकलकर सिर्फ पाकिस्तान हॉकी का अगर वो सोचेगा तो आज भी आपके पास हॉकी के प्लेयर मौजूद हैं। बिल्कुल है, जावेद साहब कह रहे हैं कि आज भी हॉकी के प्लेयर मौजूद हैं। सिर्फ फुकदान इस चीज़ का है कि एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा है जो हॉकी को बेहतर करने की सलाहियत रखता हुआ दिखाई दे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और हॉकी पे हम वक्फे से कबल बात कर रहे थे, मज़ीद हॉकी पे और भी बात करते हैं क्योंकि हमारा ये कौमी खेल हॉकी है और इस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। जावेद साहब, बात हो रही थी यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर की। हमारे पास तो ओलंपियंस भी काफ़ी हैं, लेकिन आप समझते हैं कि वो सीटों के चक्कर में ज़्यादा लगे रहते हैं बजाय इसके कि हॉकी की बेहतरी के लिए काम करें। मोइन भाई देखें, इससे पहले भी जैसे ओलंपियन से कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी मैंने सुना है, उनको देखा भी है। आप मुझे बता दें वो कौन सा ओलंपियन था जिसने आपके पास बैठकर कहा हो कि सारी हॉकी फेडरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही है और हॉकी में ये फैसले बहुत अच्छे हो रहे हैं। हमेशा जो भी ओलंपियन मैंने देखा है वो किसी एक ग्रुप की तारीफ कर रहा होता है और एक पे तनकीद कर रहा होता है। जिसके उसके मामला मुंसलिक होते हैं उसकी वो तारीफ कर रहा होता है, जिससे उससे थोड़ा सा टकराव मफादात का होता है उनकी वो बुराइयां कर रहे होते हैं। तो भाई जब तक ये सारी चीज़ें आप ख़त्म नहीं करेंगे, बिल्कुल स्टिक सच्चा जो मोहब्बे वतन जो हॉकी से प्यार करता हो कि जिस तरीके से हमारा कौमी खेल आप कहां से कहां ले गए, और कोई ऐसा इवेंट नहीं था पूरी दुनिया में जो हॉकी में हमने ना जीता हो। और अब देख लें कि हमारे पास जो है फाइनल में पहुंचने तो दूर की बात, बड़ी टीमों से हम मुकाबला ही नहीं कर पा रहे, जिसकी जिंदा मिसाल है जो प्रो हॉकी लीग क्वालिफाई राउंड हम खेलने गए, जिस तरीके से हमने जो नेदरलैंड से हारे, अर्जेंटीना से हारे, और फिर उसके बाद अब पता है कि आपको पाकिस्तान ने प्रो हॉकी लीग के सिलसिले में जो है ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी जाना, उनसे मैचेस खेलने, उसके बाद मिस्र जाना है। तो आप अंदाजा करें कि पिछले जो 4 मैचेस हमने खेले थे क्वालिफाई के, उसमें हमारे खिलाफ 20 गोल हो गए और हम सिर्फ 8 गोल पर। तो आप ये देखिए कि हमारी हॉकी कहां खड़ी है। और फिर उसके बाद भी हमें पता चला कि जो हॉकी की प्रो लीग क्वालिफाई राउंड खेलने गए थे उन लड़कों को अभी तक जो है उनके पैसे पूरे डेली अलाउंस नहीं मिले। जब ये सारी चीजों पे आप तवज्जो नहीं देंगे, प्लेयर्स पे ये तवज्जो नहीं देंगे, उनके जो पैसे हैं वो टाइम पर नहीं मिलेंगे, वो अपनी खुराक का कैसे ख्याल करेंगे, वो अपनी ट्रेनिंग सेशन कैसे करेंगे, और ट्रेनिंग सेशन करने के लिए भी खर्चा होता है। तो इन सारी चीजों में इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को संभाला है, गो के उन्हें क्रिकेट का कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन कहते हैं ना अगर आपकी लगन अच्छा, तनकीद भी सबसे ज्यादा मोहसिन नकवी पे हुई है और उस तनकीद का भरपूर जवाब भी दिया है। जो उन्होंने मैं कह सकता हूं टारगेट अपना बनाया था उस टारगेट पे पूरे उतरे। आज वही जो इन पे तनकीद किया करते थे मोहसिन नकवी आज उनकी तारीफें कर रहे हैं।
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی تنقید محسن نقوی صاحب پہ ہوئی تھی ہم بھی اس میں شامل تھے، لیکن انہوں نے خندہ پیشانی سے اس تنقید کو قبول کیا. انہوں نے جو اپنے اچیومنٹ تھے وہ اب مسکراتے ہنستے مسکراتے انہوں نے جو اپنے ٹارگٹ رکھے تھے وہ اچیو کرتے گئے. دیکھیں آج یہی دیکھیں کہ کرکٹ کے معاملات دیکھ لیں، کرکٹ ٹیم کو دیکھ لیں، ہماری T20 کو دیکھ لیں یا انڈر 19 کو دیکھ لیں، ون ڈے کو دیکھ لیں، PSL کو دیکھ لیں، PSL کو دیکھ لیں، اب اس میں استحکام آتا جا رہا ہے. یہ جو ایسا شخص جو ہے وہ چاہیے ہاکی کے لیے جس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں نے اس قومی کھیل کو جو ہے جو وہ بالکل نیچے پستیوں میں چلا گیا میں نے اسے بلندیوں پہ لانا ہے. تو ایسے شخص کی ضرورت ہے وہاں، نہ کہ لابنگ والے شخص کی. اگر کچھ اولمپئن لابنگ کر کے کسی کو بھی لے آتے ہیں تو وہ آتا ان کے ساتھ چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے مخالف ہوتے ہیں وہ اس کے طرح طرح کے کاموں میں روڑے اٹکانا شروع کرتے ہیں. تو بھائی خدا کا واسطہ ہے ہاکی پہ رحم کرو، اپنے معاملات جو ہے ایک سائڈ پہ ڈال دو، ہاکی کو اوپر لے کر آؤ. آپ یہ مجھے بتا دیں اولمپک جتنی آپ باتیں کرتے ہیں ان کے کتنے لڑکے ہیں جو ہاکی کھیل رہے ہیں؟ آپ کرکٹرز کے تو بتا دیں گے کہ اس کا بیٹا بھی کھیل رہا ہے، اس کا بیٹا بھی کھیل رہا ہے جو ہمارے نیشنل پلیئر تھے. ہاکی کے 1 سے 2 ایسے پلیئر ہوں گے جن کا بچہ کوئی ہاکی کھیل رہا ہوگا پاکستان میں، نہیں تو کسی کا بچہ کوئی پلیئر جو ہاکی نہیں کھیل بڑی رہا. اچھی بات انہوں نے کہی، لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ حنیف خان کا ایک، اگر ہم اس کی بات کریں حنیف خان کی، تو ان کے حوالے سے اگر کہا جائے تو وہ ایک تو گراؤنڈ میں بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں KH ہاکی گراؤنڈ پر، اس کے علاوہ وہ تمام تر توجہ جو ہے ہاکی پہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حنیف خان کی جو فیملی ہے ان میں بہت سے ان کے جو بچے ہیں وہ ہاکی کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے ہاکی کی بات کی کہ کون سی فیملی ہے، تو میں نے حنیف خان کی مثال اس لیے دی کہ حنیف خان وہاں پر موجود بھی رہتے ہیں، ان کے بچے بھی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک اچھا انیشیٹو تو حنیف خان نے لیا ہوا ہے نا. دیکھیں معین بھائی، دیکھیں حنیف خان کی بات، دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں نا ہاکی کے کتنے اولمپکس ہیں، دیکھیں جتنے ہمارے پاس ٹائٹل ہیں، اگر ان پلیئر کے بچے جو ہیں، اگر ایک ٹائٹل کا ایک پلیئر کا بچہ بھی اگر ہاکی کھیل رہا ہوتا تو آج سے 15 سے 20 لڑکے جو ہے تیار ہو چکے ہوتے ان پلیئرز کے. حنیف خان صاحب تو آپ جو ہے صبح چلے جائیں آپ کو وہاں نظر آئیں گے، شام کو چلے جائیں آپ کو نظر آئیں گے بچوں کے ساتھ، اور 24 گھنٹے وہ تو میں دیکھتا ہوں کہ KH میں ہی نظر آتے ہیں. اور ہمیشہ وہ چاہے لڑکوں کی ٹیم ہو یا لڑکیوں کی ٹیم ہو، وہ مختلف مراحل پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ سکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کی فیملی کے ممبر ضرور کھیلتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ ایک ٹائم ہو گیا ان کی فیملی کے بچوں کو بھی کھیلتے ہوئے، اب وہ عمر کے اس حصے میں چلے گئے ہیں کہ ان بچوں نے جو ہے وہ قومی ٹیم میں نہیں آنا ہے. اب ان کی جو ایج ہے اوور ایج ہو گئے، ہاکی ضرور کھیل رہے ہیں، لیکن حنیف احمد کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں، حنیف خان کے علاوہ بتا دیں کہ کس کے بچے کھیل رہے ہیں، کون آ کے گراؤنڈ میں محنت کر رہا ہے. آپ جب بھی جائیں گے آپ کو حنیف خان ہی گراؤنڈ میں نظر آئیں گے، یا وہاں کے جو عہدیداران ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو اس لیے بھائی ہاکی کے لیے آپ کو چاہیے، اولمپئنس کو چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ٹیپ پہ بہت کچھ آپ نے پاکستان کے لیے کیا، لیکن اب خدا رہے ایک میز پہ بیٹھیں، ایک کمرے میں بیٹھ کر فیصلے کریں، آپس کے اختلافات چھوڑیں، ہاکی کی بات کریں. جہاں ہاکی کی بہتری کی بات ہو تمام جتنے بھی ممبران ہوں وہ اس کی جو ہے ہاں میں ہاں ملائیں کہ بھئی یہ چیز ہاکی کے لیے صحیح ہے، یہ چیز ہاکی کے لیے کیسے بہتر غلط ہوگی ہے. ہاکی؟ اگر ہم دیکھیں تو اسی نیشنل گیمز کی مثال دیکھ لیں، 35ویں نیشنل گیمز میں 2 طرفہ بٹتی نظر آئی اس وقت نیشنل گیمز کے اندر ہاکی کی ٹیم بھی، آرگنائزر بھی. تو آپ بہتری کی طرف کس طرح جائیں گے؟ ایک جگہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہے تو دوسری طرف پاکستان ہاکی فیڈریشن نظر آ رہی ہے. انہیں سب سے پہلے اپنے ایک پیج پر آنا پڑے گا. یہی معین بھائی دیکھیں، یہی تو میں سب سے بڑی جو ہاکی کی تباہی کا جو باعث بن رہا ہے. ایک طرف فیڈریشن تھی، ایک طرف پاکستان ہاکی ایسوسیشن والے تھے، اور آپ دیکھ لیں کہ جب یہ نیشنل گیم شروع ہو رہے تھے اور ان کے اختلافات جو تھے وہ تو میڈیا پر بھی آ رہے تھے، یعنی کہ عہدوں پہ رہتے ہوئے بھی لوگ ایک دوسرے کا بائیکاٹ کر رہے تھے. بھائی جب تک یہ چیزیں آپ ختم نہیں کریں گے، ان کے اوپر کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹر نہیں لے کر آتے ہیں، سب سے پہلے تمام ایسوسیشنز والوں کو اور جتنے فیڈریشن کے ممبران ہیں تمام کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں، سب کے ویو سننے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کریں، ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن بنائیں کہ بھئی اس کے اوپر آپ نے چل رہا ہے، اس کو جو اوبے کرے گا وہ ہاکی کی خدمت کر رہا ہے، جو اس کو اوبے نہیں کرتا آپ اسے آؤٹ کریں، نکال دیں. آپ فیڈریشن سے چاہے وہ ایسوسیشن میں کہیں سے بھی عہدیدار ہو اس کو نکالیں. آپ ہاکی کی بہتری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سخت اور پاکستان اور ہاکی سے محبت کرنے والا محب وطن ہاکی فیڈریشن کا صدر لانا ہوگا جو ان تمام چیزوں کو دیکھے اور تمام جتنے بھی ممبران ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے. پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، کیونکہ انٹر اسکول سے یہ سلسلہ ہمارا بحث بازی تھوڑی سی اس پہ نکلی ہے.
تو انٹر اسکول پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں، اور ساتھ ساتھ کیونکہ اگر ہاکی کو بہتر کرنا ہے تو مزید، کیونکہ ہاکی اسٹک بھی مہنگی ہو گئی ہے اور ماضی میں اسکولوں کے اندر ہاکی کھیلی جاتی تھی، اسکول کو بھی اب پابند کرانا چاہیے یہاں پر گورنمنٹ کو کہ وہاں پر بھی ہاکی کے سلسلے کو شروع کیا جائے، جو ایک باب بند ہو چکا ہے۔ بالکل معین بھائی، دیکھیں یہ تو ہمارے ملک کی بات ہے، ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی۔ اگر آپ کسی بھی باہر کی دنیا میں چلے جائیں، جس ملک کا جو بھی قومی کھیل ہوتا ہے، ان کے اسکولوں کو، تمام کو، جتنے بھی اسکولوں کو اجازت نامے ملتے ہیں، وہ چاہے سرکاری یا پرائیویٹ اسکول ہو، انہیں اپنے نیشنل گیم کے لیے گراؤنڈ بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اور ٹیم بھی بنانی ہوتی ہے، اس کے میچز بھی ہر سال دکھانے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو یہ چیزیں بالکل ناپید ہو گئی ہیں، تھوڑی سی پبلسٹی بھی ضروری اور ہے۔ پبلسٹی دیکھیں، ابھی نیشنل گیم ہوئے تھے، آپ نے کیا پبلسٹی دیکھی، مختلف جو وینیوز تھے ان کے پاس پبلسٹی تھی، اس کے علاوہ کوئی پبلسٹی نظر نہیں ہے۔ ابھی ویٹرنز کرکٹ ٹورنامنٹ جو ہوا تھا 40 پلس کا، اوور 40 کا، آپ نے کہیں پبلسٹی دیکھی؟ اس کی کوئی پبلسٹی نہیں تھی۔ جب تک آپ اتنے بڑے ایونٹ کرانے جاتے ہیں، اس کی جب پبلسٹی نہیں ہوئی تو عوام کو کیسے پتا چلے گا؟ بڑی اچھی نشاندہی یہاں پر کی ہے جاوید اقبال بھٹی نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی بڑے ایونٹ کے لیے پبلسٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ انہوں نے دو مثالیں دیں، ایک تو 35ویں نیشنل گیمز کے حوالے سے، اس کے علاوہ 40 پلس چیمپئن شپ جو منعقد ہو رہی تھی اس حوالے سے۔ مزید اور بھی بات رہے گی، لیکن اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک، اور آج ہم کچھ زیادہ ہی ہاکی کے حوالے سے بات کرنا شروع کر چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیونکہ ہم نے پہلے انٹر اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ کی بات کی اور باتوں سے بات نکلتی چلی گئی، اور ہم جو ہے ہاکی کی طرف آ گئے، اور ہاکی پہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، لیکن اب ساتھ ساتھ تھوڑی سی کرکٹ پہ مزید بات کر لیں، کیونکہ پاکستان نے اس سال کتنے ون ڈے T20 اور ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں، اس پہ ضرور بات کریں گے، اور پھر ساتھ ساتھ T20 ورلڈ کپ بھی پاکستان نے کھیلنا ہے۔ جاوید صاحب کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو 2026 میں پاکستان نے کتنے ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں، کتنے ون ڈے اور کتنے T20 میچز کھیلنے ہیں؟ بالکل معین بھائی، دیکھیں 2026 جیسے ہی آ رہا ہے، اور ہم جو 25 کا جو اینڈ تھا وہاں آ کر ہماری کرکٹ جو ہے اور بھی اوپر کی طرف جاتی محسوس ہوئی۔ وہ تینوں فارمیٹ میں دیکھ لیں، T20 میں دیکھ لیں، ون ڈے میں، ٹیسٹ میں دیکھ لیں، اور اب اس سال ہمیں جو ہے 9 ٹیسٹ میچ ملے ہیں، 7 تو ہم نے دیار غیر میں کھیلنے اور 2 پاکستان میں کھیلنے، اور آپ کو پتہ ہے جو 7 ٹیسٹ ہمارے جو باہر ہوں گے، وہ انگلینڈ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا اور بنگلہ دیش ہو گیا، ان سے جو ہم نے میچز کھیلنے ہیں، تو وہاں آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹس کی بھی بڑے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل کیلکولیشن کر کے ہم نے کھیلنا ہے، اور ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ابھی تک ہم نے 2 ہی ٹیسٹ کھیلے ہیں اور جس میں ہمارے 50% جو پوائنٹ موجود ہیں، اور ہم ابھی بھی 5ویں پوزیشن پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ جس طریقے کی ٹیسٹ ٹیم ہماری پرفارمنس دے رہی ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم 2026 کا جو ہے ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے وہ کم از کم فائنل کے لیے کوالیفائی کریں۔ اور اس کے بعد دیکھیں، ہم نے 3 جو ہے T20 اب جو کھیلنے، ہم نے نئے سال کا جو آغاز کرنا ہے سری لنکا میں 3 T20 سیریز سے ہم نے آغاز کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے دوبارہ پاکستان آ جانا ہے، یہاں ہم نے 3 T20 کی میزبانی کرنی ہے آسٹریلیا کی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ورلڈ کپ شروع ہو جانا ہے، ورلڈ کپ کے بعد پھر اس کے دوسرے فیز میں آسٹریلیا نے دوبارہ آنا ہے ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے۔ تو ہمارا یہ شیڈول جو ہے بہت ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کنٹینیو، ایک ہوتا ہے کہ بیچ میں بہت زیادہ گیپ آ رہے ہیں، گیپ نہیں آ رہے، کنٹینیو کرکٹ اور کرکٹ ہی نظر آ رہی ہے۔ کرکٹ زیادہ ہوگی تو شاید پلیئرز کی انجری بھی سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ اب ہمارا بیک اپ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ہمیں اب انجری کی فکر نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا سیٹ اپ ہمارے پاس موجود ہے بیک اپ پہ؟ مومن بھائی، بات پھر محسن نقوی طرف چلی جائے گی۔ محسن نقوی صاحب نے جس طریقے سے خندہ پیشانی سے انہوں نے تنقید کی پرواہ کیے بغیر جس طریقے سے گراس روٹ لیول سے لڑکوں پہ محنت کی ہے، وہ چاہے انڈر 19 کے لے لیں، آئیے اور رائزنگ سٹارز کو لے لیں، شائنز کو لے لیں، لڑکے محنت کر رہے تھے اور رزلٹ دے رہے تھے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر کوئی مین پلیئر کی بھی انجری ہو جاتی تو ہمارا اس کے پاس متبادل ڈگ آؤٹ میں موجود ہے، کم از کم اس طرف سے ہمیں راحت ہے کہ ہمارے پاس پلیئر جو ہیں ڈگ آؤٹ میں موجود ہیں۔
शहनशाह अफरीदी जैसे आपको पता है कि वो रिहैब सेंटर में आ गए हैं, वो बिग बैश खेल रहे थे तो अनफिट हो गए। तो हमारे पास जो है नेमुल बदल तमाम प्लेयर्स का मौजूद है। और आपको पता है कि अब जो हमारे प्लेयर्स हैं वो चाहे T20 के हो या वनडे को, उनमें आपस में जो है मुकाबले का रुझान कंपटीशन बढ़ गया है, बढ़ेगा। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। देखिए कंपटीशन जब बढ़ता है, आपको पता है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है। और एक वो टाइम था कि हमने एक पूल बनाया हुआ था कि यहीं से हमने लड़के सिलेक्ट करने हैं। आज ये लेकिन जाहिद साहब एक थोड़ी सा इख्तलाफ ये है आपसे कि अभी आपने कहा कि पुल बढ़ गया है, हमारे पास लड़के अच्छे आए हुए हैं, लेकिन हम कुछ सीनियर प्लेयर्स को अभी भी टीम में जगह देने पर तुले हुए हैं। जैसा कि अभी श्रीलंका पाकिस्तान की टीम जा रही है, उसमें शादाब टीम का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद नवाज़ इस टीम में, गो के नवाज़ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। तो अब फिर अगर हम देखो शाहीन मौजूद नहीं है, लेकिन ये आप समझते हैं कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा अब रिस्क लेना पड़ेगा, हमें नौजवान प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि सुफियान ने कंटिन्यू परफॉर्म किया, सुफियान इस टीम में मौजूद नहीं है। साद बेग मुसलसल डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, वो इस टीम में मौजूद नहीं है। आपने मर्जिंग से यहाँ पर जो गाजी गौरी को टीम में शामिल कर लिया है, लेकिन आपने साद बेग पे तवज्जो नहीं दी, आपने गाजी गौरी को ज़्यादा फोकियत दे दी। तो हमें अब थोड़ा सा जो है ना प्लेयर्स के हवाले से भी अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये प्लेयर्स जो है हमें यहाँ पर सुटेबल नजर आ रहा है। मोइन भाई देखिए ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आपका कप्तान जो है, अब वो इस हवाले से सिर्फ एक पेज पे नज़र आ रहे हैं कि हमने जो है T20 वर्ल्ड कप से पहले इतने ज़्यादा जो है तजर्बात नहीं करने और हम सीनियर्स प्लेयर के साथ जाएंगे। क्योंकि 1.5-2 महीने पहले हमने सलमान का वो इंटरव्यू सुना था, आगा ने कहा था कि हम जो है ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। तो इसी वजह से वो सीनियर्स प्लेयर पर जा रहे हैं और बड़ा इवेंट है। और मैं भी इस नज़रिए से अगर आप देखते हैं तो सीनियर्स पर ही जाना चाहिए। आपको पता बड़ा इवेंट है, प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है हमारे जो नीचे आ रहे हैं प्लेयर्स आ रहे हैं उनमें नो डाउट बहुत सलाहियत है, साद बेग को ले लें, गाजी गौरी को ले लें, माज सदाकत आगे, इन तमाम प्लेयर में बहुत ज़्यादा सलाहियत है। लेकिन एक बड़ा जो टूर्नामेंट होता है उसका एक अपना ही इंटरनेशनल क्रिकेट में दबाव होता है। तो सीनियर्स प्लेयर जो होते हैं वो दबाव को उनसे ज़्यादा हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यही वजह है वो सीनियर्स पे ज़्यादा वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी डालेंगे और इन्हीं से हम खेलेंगे। और आपको पता वर्ल्ड कप से पहले हमारे 6 T20 है, 3 श्रीलंका में और 3 पाकिस्तान में। तो 1 या 2 प्लेयर की जगह बनती है जिन्हें आप चांस दे सकते थे और उससे आजमा सकते थे मुख्तलिफ प्लेयर्स की जगह। लेकिन मैं नहीं देख रहा कि मैनेजमेंट या कप्तान कोई भी रिस्क लेने को तैयार होगा। अच्छा साथ साथ क्योंकि बाबर आजम एक बड़ा सवालिया निशान, और परफॉर्म अगर हम देखें तो उस किस्म की नहीं हो पा रही है बाबर की, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बाबर की इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो तजुर्बेकार प्लेयर हैं, पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर हैं, पाकिस्तान को उन्होंने कई मैचेस जिताए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अभी हाल ही में उन्होंने बिग बैश खेला है और वहाँ भी उस किस्म की बारी वो नहीं खेल पा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि बाबर का टीम में होना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर अगर हम टीम से ड्रॉप करते हैं तो उनके रिप्लेसमेंट पे हम समझते हैं कि कौन सा ऐसा प्लेयर होना चाहिए T20 फॉर्मेट के बाबर को के साथ हो? अमन भाई अगर अभी इस सिनेरियो में देखें तो बाबर आजम का नेमुल बदल अभी आपके पास कोई प्लेयर नहीं है। और रही बात बाबर आजम की, बिग बैश खेल रहे हैं, आज भी उन्होंने एक अच्छी बारी खेली है 58 रन की और सडनी सिक्सर्स को मैच जितवा दिया। अच्छा 58 का फिगर लगता है कि बिग बैश में उनके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आज भी 58 रन की बारी खेली है। और फिर अगर देखें नेशनल टीम की आप बात करते हैं तो आपके पास 1 से 2 ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो आपकी बैटिंग को इस्तेहकाम दें। ये नहीं है कि जैसे फ़खर खेलता है या साइम खेलता है, ये जाते ही अपने स्ट्रोक खेलते हैं, साहबजादा फरहान अपने स्ट्रोक खेलता है, लेकिन कभी अगर छोटा सा डैमेज पड़ जाता है आपकी ऊपर से टॉप ऑर्डर में, हमने देखा कि आप 20 ओवर भी नहीं खेल पाते, हमारी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाती। तो कम अज़ कम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये 2 आप अगर ऐड कर लेते हैं T20 में तो आपकी बैटिंग में भी इस्तेहकाम आ जाएगा और इनके तजर्बात से जो नए लड़के हैं वो सीखेंगे भी, और कम से कम आपको एक एंड से विकटें जो है महफूज होती नजर आएंगी। जैसे अभी आपने कहा कि अक्सर व बेशतर इन दोनों को जब हमने साथ ड्रॉप किया था तो हमारी टीम जो है 20 ओवर भी नहीं खेल पा रही थी, कभी 17 ओवर, कभी 18 ओवर, कभी 19 ओवर। तो ये ऐसा प्लेयर का होना बाबर आजम का। और बाजी में अगर थोड़ा और चले जाए, क्योंकि आपने कहा कि हम 20 ओवर भी नहीं खेल पा रहे थे, और हमने ये भी देखा कि जब बाबर और रिजवान ओपन किया करते थे तो वहां पर तो 12-14 ओवर के बाद हमारी पहली विकेट गिरती थी। तो वही देखें, आप देखें उन दोनों की पार्टनरशिप देखें कि वो
मकसद जो पार्टनरशिप देखें यार, 200 की आपको पार्टनरशिप उन्होंने दी है, 150 की पार्टनरशिप दी है, अनबीटन पार्टनरशिप दी है और आपको विनिंग पार्टनरशिप दी है। तो ऐसे प्लेयरों पे आपको भरोसा करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे देर से सही, लेकिन एक ये फैसला लाजमी करेगा कि मोहम्मद रिजवान को जो है वर्ल्ड कप से पहले पहले T20 स्क्वाड में शामिल करेगा और पाकिस्तान की टीम और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मजबूत नजर आ रही है, तो रिजवान के आने से और ज्यादा मजबूत नजर। बिल्कुल जावेद साहब, आपने मोहम्मद रिजवान की बात की और बाबर आजम के हवाले से भी बात की है। और मोहम्मद रिजवान इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह विकेट कीपिंग करते रहे और पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को भी वर्ल्ड कप T20 के लिए जो है मोहम्मद रिजवान का इंतखाब ज़रूर करना चाहिए। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।